بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عاریت کی حقیقت اور عاریت کے احکام۔ چند فقہی اصطلاحات ہیں بلا عوض کسی چیز کے نفع کا مالک بنانا یہ عاریت کہلاتا ہے۔ بلا عوض کسی چیز کے نفع کا مالک بنانا۔ گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی، کرائے کے بغیر مکان رہنے کے لیے دیا، چولہا برتن استعمال کر کے واپس کرنے کے لیے کہا، یہ عاریت پر دینا ہے، بغیر کسی کرائے کے چیز کے نفع کا مالک بنانا۔ دوسری اصطلاح ہے اجارہ اور کرایہ داری، عوض لے کر نفع کا مالک بنانا، عوض لے کر نفع کا مالک بنانا۔ آپ اس مکان کے رہائش کا نفع اٹھائیے لیکن آپ کرایہ بھی دیجیے، تو عوض لے کر نفع کا مالک بنانا۔ اس کو اجارہ اور کرایہ داری کہتے ہیں۔ تیسری چیز اصل چیز کا بغیر عوض کے مالک بنا دینا، چیز کے نفع کا نہیں، اصل چیز کا مالک بنا دینا بغیر عوض کے، اسے ہدیہ کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو اس پین کا مالک بنا دیا، اس قلم کا مالک بنا دیا، قیمت نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، یہ ہدیہ ہے۔ اصل چیز کا بغیر عوض مالک بنانا۔ اور کسی چیز کا عوض لے کر مالک بنانا یہ بیع ہے۔ کسی چیز کا عوض لے کر مالک بنانا، کسی چیز کا عوض لے کر مالک بنانا۔ یہ گھر کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا قیمت لے کر، تو یہ خرید و فروخت ہے۔ مالک بنا دیا قیمت لیے بغیر، ہدیہ ہے۔ گھر کا مالک نہیں بنایا بلکہ رہنے کے نفع کا مالک بنایا بغیر کرائے کے، تو یہ عاریت ہے۔ کرایہ لیا تو اجارہ ہے۔ تو عاریت کی تعریف فقہی اعتبار سے ہے تملیک المنافع بغیر عوض، منافع کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے۔ پین کے نفع کا مالک بنانا، کپڑے کے نفع کا مالک بنانا، یہ جوڑا، یہ شیروانی لیجئے، استعمال کر کے واپس کر دیجئے، تو پہننے کے نفع کا مالک بنا دیا گیا، یہ عقد عاریت ہے۔ اس میں ایک معیر ہوتا ہے، جس نے اپنا مال آپ کو استعمال کے لیے دیا، معیر کہا جاتا ہے۔
اعار یعیر اعارتن سے، اور مستعیر کہا جاتا ہے جو عاریت پر لے رہا ہے۔ نمبر 3، جو چیز عاریت پر لی جاتی ہے اس کو شیء معار یا شیء مستعار کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ایک شخص کی بدکاری کا، فسق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ ماعون روک دیتا ہے، یعنی جو چیز انسانی ضرورت کی ہے اور جو چیز زیادہ مہنگی نہیں ہے وہ بھی انسانوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے۔ نمک بھی روک دیتا ہے، کنویں سے پانی لینے کو بھی روک دیتا ہے۔ یہ مذموم حرکت ہے، یہ ناپسندیدہ عادت ہے، قرآن نے کہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ، جو چیز لی گئی ہے وہ اسی کے ذمے میں رہے گی یہاں تک کہ وہ مالک کو واپس کر دے۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاریۃ مؤدات، کہ جو چیز عاریت پر لی جاتی ہے وہ ضرور ادا کی جاتی ہے۔ عاریت پر مثلی چیزیں بھی لی جا سکتی ہے، قیمی چیزیں بھی لی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے پہلی کہ جو عاریت پر دینے والا ہے وہ اہل ہو، سمجھدار ہو، اور جو مستعیر عاریت پر لینے والا ہے وہ بھی اہل ہو۔ نمبر 3، جو چیز عاریت پر دی جا رہی ہے اس کا نفع مباح ہو۔ کوئی درخت دے دیا گیا جس سے شراب نکلتی ہے کہ آپ استعمال کر کے واپس کیجئے، تو اس کا نفع تو حرام ہے۔ ایسی چیز عاریت پر نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے۔ تو عین معارہ، عاریت پر دی جانے والی چیز کا نفع مباح ہو، حلال ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز عاریت پر دی جا رہی ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کرنا ممکن ہو، مع البقاء انتفاع ممکن ہو، اس چیز کو باقی رکھتے ہوئے نفع اٹھانا ممکن ہو۔ عاریت کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص نے عاریت پر لیا ہے وہ قبضہ کر لے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی وہ استعمال کرے۔ گاڑی ہم نے استعمال کرنے کے لیے دی، بجائے چلانے کے حسب معمول ریسنگ کرنے لگ جائے، بجائے چلانے کے اگلا پچھلا ٹائر اٹھانے لگ جائے، تو اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جس نے عاریت پر لیا ہے اس پر ضمان واجب ہوگا۔ مال عاریت مال امانت ہے،
عاریت پر لیا جانے والا سامان امانت ہے، اگر وہ ضائع ہوتا ہے بغیر کسی تعدی کے ہلاک ہوتا ہے تو عاریت پر لینے والے پہ اس کا ضمان، اس کا جرمانہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے تعدی کی، اگر جیسا استعمال کرنا چاہیے ویسا استعمال نہیں کیا، بے ڈھنگے پن سے استعمال کیا، تو پھر اس کے ذمے میں اس کا تاوان لازم ہے۔ اگر وہ مثلی چیز ہے تو اس کا مثل لانا واجب ہے، اگر قیمی چیز ہے تو اس کی قیمت لانا واجب ہے۔ جیسے بکری وغیرہ بطور عاریت کے لیا تھا اور وہ مر گئی تو یہ چونکہ ذوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت لا کر دیجیے، اور اگر گاڑی خراب کر دی تو وہ ذات الامثال میں سے ہے، ذوات الامثال میں سے ہے، اگر اس کو نقصان پہنچایا ہے، تعدی کی ہے اپنے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، تو ویسی ہی دوسری گاڑی لا کر دینا پڑے گا۔ عقد عاریت عقد غیر لازم ہے، یاد رہنا چاہیے، لازم نہیں ہے۔ اگر عاریت پر دینے والے کا انتقال ہو گیا، عاریت پر لینے والے کا انتقال ہو گیا، یا عاریت پر دینے والے نے مانگ لیا، تو عاریت پر لینے والے کو چاہیے کہ وہ سامان واپس کر دے۔ پوچھنے کے باوجود اگر واپس نہیں کرے گا بلا کسی عذر کے، تو پھر مستعیر پر تاوان بھی لازم ہوگا، وہ چیز مضمون ہو جائے گی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن امیہ سے درع بطور عاریت کے لی تھی، اور ایک موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے گھوڑا دوسرے سے بطور عاریت کے لیا ہے۔ عاریت مقیدہ بھی ہوتی ہے، مطلقہ بھی ہوتی ہے۔ گاڑی آپ کو دی گئی، مکان آپ کو دیا گیا استعمال کے لیے کہ آپ ہی رہیے، کسی اور کو مت دیجیے، آپ کے گھر کے لوگ ہی استعمال کریں، فلانا ڈرائیور ہی استعمال کرے، کوئی تیسرا استعمال نہ کریں، شہر میں ہی آپ چلائیں، شہر کے باہر آپ نہ چلائیں، فلانی اسپیڈ میں چلائیں، اس سے زیادہ اسپیڈ میں نہ چلائیں، اتنے کلومیٹر پر دھیان سے آئل بدل لینا۔ تو یہ عاریت مقیدہ ہے۔ عاریت مقیدہ میں جو شرائط لگائے گئے اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ اور ایک عاریت مطلقہ ہے، آپ کو سامان دے دیا گیا، آپ دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، آپ جیسا مناسب ہو استعمال کرنا، اس چیز کو بگاڑے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ عاریت مطلقہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر عورتیں ایک دوسرے کا سامان استعمال کرتی ہیں، فوراً واپس نہیں کرتی۔ زیور استعمال کر لیا، گرینڈر استعمال میں لے لیا، لیکن فوراً واپس نہیں کیا۔ شادیوں کے موقع پر ایک دوسرے کا مکان استعمال کر لیا، کاریں استعمال کر لی، لیکن عاریت کے احکام کی جو رعایت ہے وہ رعایت نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاملات کی صفائی کا علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وتصفو الحياة بنور هداه